یہ جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں نا، آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ توجہ کیا ہوتی ہے۔ ہماری سمجھ میں تو شروع میں یہ کہانی نہیں آئی تھی نا، اس لیے پریشان رہتے تھے، لیکن پھر سمجھ میں آ گئی۔ لیکن میں نے روحانیت میں یہ دیکھا کہ روحانیت میں جو سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے، جس کے بعد انسان کی جو زندگی ہے بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، وہ نقطہ ہے انانیت کے بت کا ٹوٹنا۔ نفس پاک ہونا اتنا کمال کا عمل نہیں ہے جتنا بڑا عمل انانیت کے بت کا پاش ہونا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سرکار کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ہمارے اور بھی یہاں لوگ تھے۔ جب میں انگلینڈ آیا اور میں نے یہاں پر مشن کا کام شروع کیا تو میں نے سب سے پہلا خطاب کیا راچ ڈیل کی مسجد میں، شاید چشتی ماسک ہوگی، وہاں پر کیا خطاب۔ دوسرا خطاب میں نے کیا چیٹم ہل کی جو ماسک ہے وہاں پر۔ تو وہاں سے کچھ لوگ نکلے، اعظم بھی وہیں سے نکلا، کچھ اور لوگ نکلے، حاجی مطلوب حسین، پھر ان کا بیٹا ظفر حسین۔ یہ جو ظفر حسین تھا یہ اس وقت جو ہے LLB کر رہا تھا، لائر بن رہا تھا، اس کو روحانیت کا بڑا شوق تھا۔ تو یہ اس سے ملاقات ہوئی، اس کو مشن کے بارے میں بتایا، پھر سرکار جب تشریف لائے تو سرکار سے ذکر بھی لیا اور مشن میں لگ گیا۔ مشن میں لگ تو گیا لیکن اس کے عادات اور اطوار جو تھے، نفس کی حالت جو تھی وہ تبدیل نہیں ہوتی تھی۔ نہ نفس میں عجز و انکساری آتی تھی اور نہ ہی انانیت میں فرق پڑتا تھا۔ محبت کے دعوے بہت تھے اور اپنے آپ کو بہت لائق فائق ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑا معتبر اور مستند اور بڑا متقی اور کچھ مواقع پر بڑا شاطر تصور کرنا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ روحانیت کا شوق تھا اسے، لیکن روحانیت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کئی معاملوں میں مشن کو نقصان بھی پہنچا دیتا تھا۔ لیکن جب ہم سرکار کے پاس بیٹھتے تو سرکار نے کبھی اس کی کسی غلطی پر سرزنش نہیں فرمائی، کبھی اس کو ڈانٹا نہیں، کبھی بے رخی اختیار نہیں فرمائی۔ ہمارے ساتھ تو تھا معاملہ سرکار کا کہ اگر کوئی کام ہم نے صحیح نہیں کیا تو سرکار تھوڑے سے خفا ہو جاتے، اور کبھی کبھی بظاہر ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا پھر بھی خفا ہو جاتے، لیکن وہ ببانگ دہل الٹے سیدھے کام کرتا اور اس سے خفا نہیں ہوتے۔ مشن کا کام ہم کرتے تھے، نمبر وہ آگے بڑھاتا تھا، قرب ظاہری وہ بیٹھتا، ہر کام میں سرکار کے قریب بیٹھنا، سرکار کے ساتھ جانا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے نفس کو بڑا ابال آتا، اور میں نے ایک دن یہ محسوس کیا کہ جب سے یہ ظفر حسین مشن میں آیا ہے میرے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوا تو میں بڑا فکر مند ہوا اس بات پر کہ بھئی اس کے آنے سے میرا باطن برائیوں میں ملوث کیوں ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات تھی نا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہوتے ہیں نا۔ اب سرکار اس کو قریب بھی بٹھائیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی لاپرواہ، جھوٹا، مکار انسان ہے، سب لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہے، بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے، روحانیت کے نام پر کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو ساری اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ جس کو دیکھ کے دل بڑا پریشان ہوتا تھا، اور بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ شخص اتنا عجیب و غریب ہے لیکن سرکار کبھی اس کی سرزنش نہیں فرماتی۔ اچھا، اب یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ یہ جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں نا، آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ توجہ کیا ہوتی ہے۔ ہماری سمجھ میں تو شروع میں یہ کہانی نہیں آئی تھی نا، اس لیے پریشان رہتے تھے، لیکن پھر سمجھ میں آ گئی، بہت آخر میں جا کے سمجھ میں آئی کہ سرکار گوہر شاہی دراصل ہمارے نفس کو پاک کر رہے تھے، ہم پر کرم فرما رہے تھے، ہم پر فضل فرما رہے تھے، اور وہ ایک مہرہ ثابت ہوا کہ اس کو قریب کریں گے بظاہر تو باقی جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی تربیت کرنی ہے ان کے اندر حسد پیدا ہوگا، جیسے جیسے حسد پیدا ہوگا اس کو توجہ سے جلاتے جائیں گے، اور حسد پیدا ہوگا اور جلائیں گے، اور حسد پیدا ہوگا اور جلائیں گے۔ جب برتن دھلتا ہے تو کچرا اس وقت باہر آتا ہے نا، ورنہ تو وہ برتن کی دیواروں کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، جیسے خون کی نالیوں میں پلیک جو ہے وہ چمٹ جاتا ہے۔
مسالے اور گھی یہ تمام چیزیں جل جل کے اس کی دیوار سے چمٹ جاتی، پھر اس کو ہم رگڑا دے دے کے اس کو مانج کے صاف کرتے، کتنا کچرا باہر آتا ہے۔ اسی طرح جب سینے کو صاف کیا جاتا ہے، جب نفس کو صاف کیا جاتا ہے، تو ان تمام برائیوں کو اوپر ابھارا جاتا ہے۔ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے اوپر مرشد پر کامل ایمان ضروری ہوتا ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے۔ اب جیسے تم لوگ ہو، تھوڑا تھوڑا تمہارے اندر کسی عیب کو اچھالتے ہیں تو تم پھر سنتے نہیں میری بات، نہیں کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ؟ ارے بھائی سب ٹھیک ہے یار، سب ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ ایکسپلین تو کر کے نہیں بتا سکتے نا روحانیت میں، تو یہ اس کو ابھارا جاتا ہے، تکبر کو، شہوت کو ابھارتے ہیں تاکہ یہ اوپر آئے سرفیس پہ، پھر توجہ کے ذریعے اس کو جلا دیں۔ اچھا ہم کو بھی یہ خیال آیا تھا، 10 سال روحانیت میں ہو گئے، سبھی ساتری بنے رہے، اور اب جو ہے 10 سال کے بعد جو ہے تکبر محسوس ہو رہا ہے، نفس کے اندر اکڑ آ رہی ہے، ابے یہ کیا ہو گیا؟ پھر آدمی یہ سوچتا ہے یار میں کافر تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ تو نہیں ہو گیا، ہزاروں سوچ آتی ہے نا انسان کے ذہن میں۔ پھر یہ دیکھا کہ بھائی اب حسد کو ابھارنے کے لیے سرکار اس سے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، ہم آگے بیٹھے تو سیریس، پریشانی تھی یہ ہے کیا چیز۔ تو اب اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اب مرشد نے ان برائیوں کو ابھارا سینے میں، اور پھر ظاہری طور پر دیکھا کہ وہ جو بندہ بالکل ہی ناکارہ ہے، ہر طرح کا عیب اس میں موجود ہے، اس کے ساتھ تو سرکار کا رویہ بڑا اچھا ہے، اس کے ساتھ تو ہنس کے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بالکل سیریس موڈ بنا کے رکھا ہے۔ تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں مرشد کے خلاف بدگمان نہ ہو جائے بندہ، تو اس وقت پھر مرشد جو ہے اپنی توجہ سے اس کے قلب کے اوپر مرہم رکھتا ہے، اور پھر جب مرہم رکھتا ہے نفس پر اور قلب پر، تو پھر نفس اور قلب دونوں کو یہ خیال آتا ہے عزت دے یا ذلت بخشے جو گوہر منظور تجھے، تم ہمیں چاہو یا نہ چاہو یہ پریت نہ ہوگی کم۔ پھر یہ خیالات اس کے اندر آتے ہیں، پھر انسان میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے اندر ہی برائی ہے، ورنہ مرشد کا تو اتنا کرم ہے میرے اوپر کہ اتنا برا ہوں میں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دامن میں جگہ دے رکھی ہے۔ پھر یہ خیالات آتے ہیں، اور یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں آتے یہ خیالات کہ آپ بڑے بہادر ہیں اور بڑے متقی ہیں، یہ خیالات آپ کے نہیں ہیں، یہ خیالات مرشد کی توجہ سے آئے۔ خیر جب میرے ساتھ ایسا ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی، لیکن سرکار کی توجہ ہوتی باطنی طور پر، اور اندر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور اندر یہ کہتا کہ دیکھ بھائی تو بڑا پاک صاف ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، ظفر حسین بڑا مردود ہے، یہ بھی بات مان لی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب بات آگے جو بڑھتی ہے وہاں تو اپنی زبان اور اپنے ذہن کو روک لے، وہ کیا ہے؟ اب مرشد کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے بٹھائے، جس کو سے چاہے ہنس کے بات کرے، اس کے لیے کسی کا اچھا یا برا ہونا ضروری نہیں ہے، مرشد کی مرضی ہے۔ پھر جب انسان میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ یار بلا وجہ جو میں حسد کا شکار ہو رہا تھا، اس میں تو مجھے حسد کا شکار ہونے کی ضرورت ہے نہیں، یا تو میں مرشد کو مان لوں، اس کی حاکمیت کو مان لوں، اس کے فیصلے کو مان لوں، جو وہ کرے وہ میرے لیے صحیح ہے، میں غلام ہوں، وہ آقا ہے، غلام کو کوئی حق نہیں کہ آقا کے کسی عمل کے اوپر اعتراض کرے۔ تو پھر انسان کے نفس میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں، اور یہ مرشد کی مرضی ہے، جس کو چاہے بٹھائے، جس کو چاہے نوازے۔ پھر جب یہ خیال آتا ہے تو پھر مرشد کی ایک اور توجہ ہوتی ہے جو اس خیال کو پکا کر دیتی ہے، پکا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب مرشد کے پاس کوئی آ کے بیٹھتا ہے، مرشد اس سے پیار سے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ اب وہ حسد کے بجائے اب اس کو رشک آتا ہے کہ یار کیا قسمت ہے اس کی، کاش ہمیں بھی یہ لمحات میسر آئیں۔ اب یہ مثبت پازیٹیو جذبہ ہے نا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مرشد نے اس ذریعے سے اس کے اندر کا آپریشن کر دیا اور غلاظت کو نکال کے پھینک دیا۔ اچھا اب اسی دوران انسان کو جو ہے اپنے نفس کی بھی حالت کا معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ تکبر چلا جاتا ہے اس سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کیا نہیں نا، کیونکہ آپ تو ویسے ہی پوچھتے رہتے ہیں ناراض ہیں، ناراض ہیں، ناراض ہیں، ناراض ہیں، ناراض ہیں، ابھی کچھ کیا نہیں ہے، یہ ناراض ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا ہے، کیوں ناراض ہوں گے؟ لیکن تم اجازت بھی تو نہیں دیتے نا کہ تمہارے نفس کی خبرگیری کی جائے، تمہارے اندر کے جو
اندر کی جو آلائشیں ہیں، غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو ابھار کر کے نکالا جائے، اس کو جلایا جائے، تم اس کی اجازت بھی تو نہیں دیتے۔ اجازت یہ نہیں ہوتی کہ ہاں جی جلا دیں، اجازت یہ ہوتی ہے کہ جب ایسا ہو تو آدمی اس رہبر کے کہنے پر کہ سب خیر ہے، آرام سے بیٹھا رہے، مانتا نہیں ہے، اچھلتا رہتا ہے، نہیں کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے یہ میں نیگیٹو کیوں جا رہا ہوں، ارے بھائی کچھ نہیں ہے، سب خیر ہے، بیٹھ جا آرام سے، سنتا نہیں۔ تو اس بات کو آپ اپنے گرہ لگا لیں، اس بات کو کہ آپ اندھے ہیں، جو رہبر کہتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کو مانیں، اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ سب ٹھیک ہے تو فکر نہیں کر، تو پھر بے فکر ہو جا، کم سے کم یار یہی سمجھ لو کہ اس بندے کو سرکار نے بٹھایا ہے، اب جو بھی یہ بندہ کہہ رہا ہے تم تو بری الذمہ ہو گئے نا، بھائی ہم کو انہوں نے کہا تھا کہ سب خیر ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو سرکار نے بٹھایا ہے، تو جنہوں نے بٹھایا ہے وہ اس بندے کے الفاظ کا بھرم رکھیں گے نا، یعنی اگر کہیں سے بھی مجھ پر یقین نہ آئے تو یہاں سے یقین لے آؤ، لیکن یہ سرزنش کرنے کے بعد، ڈانٹنے کے بعد بھی باز نہ آنا، یہ ہٹ دھرمی ہے، اس سے پھر انسان جو ہے نا بالکل ہی مردود ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ رہبر جو ہے وہ بدگمان ہو جائے کہ یار اس کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے پھر بھی مانتا نہیں ہے، نافرمان ہے، پھر اس کا دل بدگمان ہو جاتا ہے۔